بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع پاکستان کے آئلی قوانین کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے بارے میں ہے۔ پاکستان کے آئلی قوانین میں بہت سے ایسے قوانین ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے متحدہ ہندوستان میں رائج تھے، جن کو یا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں بنایا گیا تھا یا پھر 1857 کے بعد جب انگریز کا مکمل قبضہ ہو گیا اور پورے ملک پہ ان کی حکومت قائم ہوئی تو اس کے بعد کچھ قوانین بنائے گئے۔ پھر پاکستان بننے کے بعد بھی کچھ کوششیں کی گئیں۔ 1961 میں آ کر ایک فیملی لاز آرڈیننس نافذ کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل نے ان سب کے بارے میں اپنی سفارشات پیش کی ہیں، لیکن اس مختصر وقت میں اگر ہم سب سفارشات کو سامنے رکھیں، ان پہ بات کریں تو شاید ممکن نہ ہو۔ اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آئلی قوانین کے پس منظر کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں اور اس کے بعد آرڈیننس آئلی قوانین کے بارے میں جو 1961 میں آیا اس کے بارے میں کونسل کی سفارشات کیا کیا آئیں اور کتنی بار کونسل نے اس پر غور کیا، اس پہ کچھ بات کر لیں۔ تو انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے اور آخر میں ان قوانین کی ایک فہرست دے دیں گے جو آئلی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں اور کونسل نے ان کے اوپر کام بھی کیا ہے، مگر یہاں اس مختصر لیکچر میں ان کی ہم تفصیل ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو ہم ذکر کریں گے۔ اب ہم ابتدا کر لیتے ہیں بر صغیر میں جب انگریز کی حکومت تھی اس سے پہلے کیا قوانین تھے۔ جب بر صغیر میں اسلام آیا تو وہ عموماً مسلمان تاجروں اور سیاحوں کے ذریعے یہاں اسلام پہنچا، پھر اس کے بعد مسلم مجاہدین اور فاتحین بھی آئے۔ جس صورت میں بھی مسلمان آئے وہ اپنے اسلامی احکام کو ساتھ لے کر آئے اور جہاں وہ رہے انہوں نے اسلامی معاشرہ تشکیل دیا اور اس طریقے سے مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی فقہ کی صورت میں اسلامی قوانین یہاں متعارف ہوتے رہے۔ ان قوانین کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ لوگوں کے ہمہ جہت باہمی روابط کا احاطہ کرتے تھے، تمام شعبہ زندگی کے بارے میں رہنمائی کیا کرتے تھے۔ جہاں تک اس وقت کے غیر مسلموں کا تعلق ہے تو اسلامی قوانین نافذ ہونے کے باوجود غیر مسلموں کو اپنی مذہبی اور شخصی معاملات میں مکمل آزادی ہوتی تھی اور وہ اپنے مذہب یا اپنے رواج کے مطابق اپنے تمام مسائل جو ہیں ان کو حل کیا کرتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جب ہندوستان میں آ گئی اور بر صغیر کے کچھ علاقے پر ان کا قبضہ ہو گیا تو انہوں نے اسی وقت سے قوانین میں کچھ تبدیلیاں کرنی شروع کیں۔ 1765 میں انہوں نے اپنے زیر قبضہ ہندوستانی علاقے میں عدالتوں کا نظام تبدیل کر دیا۔ قوانین کی موجودہ تقسیم بھی انگریزی منتظمین نے ہی متعارف کروائی۔ البتہ انہیں انتظامی دائرے میں رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً وہ قوانین جاری کرتے رہے۔ جہاں تک شخصی اور آئلی قوانین کا تعلق ہے تو شخصی قوانین کے علاوہ ہندو مت اور اسلام کے تمام قوانین کو تو تدریجاً بدل دیا گیا، مگر آئلی اور شخصی قوانین جو ہیں ان میں مذہب کی چاپ نمایاں رہی۔ یہ تصور پاکستان کے نافذ العمل قوانین میں اب تک رائج ہے۔ چنانچہ دستور پاکستان کے آرٹیکل 227 کے تحت شخصی قوانین میں غیر مسلم اقلیات اور مسلم فرقوں کی تعبیرات کو معتبر قرار دیا گیا ہے۔ انگریزی قانون میں آئلی قوانین کے لیے متبادل اصطلاح پرسنل لا استعمال ہوئی،
مسلم آئلی قوانین میں اب تک جو ترامیم ہوئیں، خواہ انہیں اسلامی مانا جائے یا نہ مانا جائے، لیکن اس میں حوالہ اسلام ہی کا دیا جاتا رہا۔ اب ہم تھوڑا سا اس پس منظر کی طرف جاتے ہیں کہ آئلی قوانین کی مذہبی بنیادوں پر تشکیل کب شروع ہوئی۔ جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ متحدہ ہندوستان میں دو بڑی قومیں تھیں، ایک ہندو اور ایک مسلم۔ اس لیے انگریز حکومت نے بھی اور اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت نے بھی یہ کوشش کی کہ ان دو مذہبی گروہوں کے آئلی قوانین پر پہلے توجہ دی جائے۔ سب سے پہلے غالباً 1772 میں وائسرائے ہند وارن ہیسٹنگز نے بنگال کے 10 برہمن پنڈتوں کو ایک کمیٹی میں ان کو بلایا اور ان پر ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کے ذمے ہندو مذہب کے مطابق دیوانی معاملات کے 4 عنوانات پر غور و فکر کرنا تھا۔ وہ 4 عنوانات شادی، طلاق، وراثت اور ورثاء تھے۔ 1833 میں پہلا قانونی کمیشن تشکیل دیا گیا، جس کا کام ہندو اور مسلم قومیتوں کے علاوہ دیگر اقوام کے وراثتی قوانین کی تسوید کرنا تھا، مگر اس کمیشن نے جو سفارشات مرتب کیں، بعد میں آنے والے قانونی کمیشن نے 1853 میں ان سفارشات کو مسترد کر دیا اور اس پر آگے کام نہ چل سکا۔ مسلم آئلی قوانین کی بات کی جائے تو ان پر سب سے پہلے جو کام ہوا وہ ان کی ضابطہ بندی کا کام ہوا، اور یہ ضابطہ بندی انتظامی نوعیت کی تھی۔ اس کے اندر جو مواد تھا اور جو مسائل تھے ان کو بنیادی طور پر اسلامی احکام ہی کے مطابق رہنے دیا گیا۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو سن 1860 کے عشرے میں مسلمانوں کے دیوانی قوانین کو تبدیل کیا گیا، اور 1862 میں اسلام کے قوانین حدود کو ختم کر کے انڈین پینل کوڈ نافذ کر دیا گیا، جو کہ کسی نہ کسی صورت میں اب تک رائج العمل ہے۔ مسلم آئلی قوانین کو انتظامی دھارے میں لانے کے لیے سب سے پہلے بنگال ایکٹ نمبر 5 بابت سال 1876 نافذ کیا گیا۔ یہ ایک اہم دستاویز ہے۔ اس قانون میں مسلم شادی اور طلاق کی رضاکارانہ رجسٹریشن کا طریقہ مہیا کیا گیا، اور بنگال کے متعین اضلاع میں محمڈن رجسٹرار مقرر کیے گئے۔ پہلے اس قانون کا کوئی عنوان نہیں تھا۔ 1903 میں اسے محمڈن شادی و طلاق رجسٹریشن ایکٹ کا نام دیا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کی درخواست متعلقہ رجسٹرار کو زبانی دی جاتی تھی، اور حکومت رجسٹرار کو فارسی زبان میں ایک مہر اور نکاح و طلاق کے اندراج کے لیے 4 قسم کے رجسٹر مہیا کیا کرتی تھی۔ پہلا رجسٹر شادی رجسٹر ہوتا تھا۔ اس رجسٹر میں صرف ان خواتین کے نکاح کی تفصیلات رجسٹر کی جاتی تھیں جو طلاق تفویض کے نتیجے میں اپنے پہلے خاوند سے جدا ہونے کے بعد دوبارہ شادی کرتی تھیں۔ دوسرا رجسٹر طلاق رجسٹر کہلاتا تھا۔ اس میں خلا اور طلاق تفویض کے علاوہ دیگر اقسام کی طلاق اور اس کی تفاصیل فارم بے میں درج کی جاتی تھیں۔ تیسرا رجسٹر خلا رجسٹر کہلاتا تھا۔ اس کے ذریعے فارم سی میں زوجین کی تفصیلات اور خلا کے متعلق معلومات درج کی جاتی تھیں۔ چوتھا رجسٹر طلاق تفویض کا رجسٹر ہوتا تھا۔ اس رجسٹر کے ذریعے طلاق تفویض کے کیسز کا اندراج فارم ڈی میں کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد گارڈین اینڈ وارڈشپ ایکٹ 1890 رائج ہوا۔ یہ قانون بچوں کی فلاح و بہبود کی سرپرستی اور نگرانی کے انتظامات کے لیے جاری ہوا۔ احکامات تو پہلے سے اسلام کے اندر موجود تھے۔ ایک ساردہ بل 1927 میں آیا۔ یہ بنیادی طور پہ ایک قسم کا
ہندو میرج ایکٹ تھا۔ اس کے ذریعے ہندو مذہب کے تحت شادی کے قواعد و ضوابط وضع کیے گئے اور کم عمری کی شادی پر پابندی لگا دی گئی۔ اسی زمانے میں کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ اسی بل کا، اسی ایکٹ کا اطلاق مسلمانوں پر بھی کر دیا جائے، مگر اس کے خلاف سخت احتجاج ہوا۔ اس احتجاج کو دیکھتے ہوئے اس ایکٹ کا نفاذ تو مسلمانوں پر نہ ہوا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد 1929 میں امتناع ازدواج اطفال ایکٹ جو ہے وہ نافذ ہو گیا، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کی کم عمری کی شادی کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ عمر کی حد مقرر کرنے کا مسئلہ پہلے سے ہی مختلف ہی تھا، اور ہندو میرج ایکٹ کے وقت سے مسلمانوں کے اندر اس سلسلے میں بے چینی پائی جاتی تھی۔ اس کے بعد 1927 میں شادی اور طلاق کی رجسٹریشن کے بارے میں خود مسلمانوں نے بھی آپس میں غور کیا۔ جمعیت علماء ہند اس کے بارے میں کافی متحرک نظر آئی۔ 1927 میں یو پی مجلس قانون ساز نے ایک مسلم میرج کمیٹی تشکیل دی، جس کے ممبران میں کئی لوگ شامل تھے، لیکن اگر ہم صرف علماء کے نام جاننا چاہیں تو مولانا کفایت اللہ دہلوی، مولانا نعیم الدین مراد آبادی اور سید سلیمان ندوی بھی اس کمیٹی میں شامل تھے۔ کمیٹی میں شادی اور طلاق کی رجسٹریشن پر غور و خوض تو ہوا، مگر اتفاق نہ ہو سکا۔ اختلاف پہلے اس چیز میں تھا کہ ان کی رجسٹریشن شرعاً جائز بھی ہے یا نہیں، اور دوسرا اس بات پر اختلاف تھا کہ اگر شرعاً انتظامی طور پہ جائز بھی ہو تو غیر مسلم حکومت کیا اس کو لازمی قرار دے سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کوئی متفقہ رپورٹ پیش نہ کی جا سکی۔ البتہ سید سلیمان ندوی، مولانا کفایت اللہ اور مولانا قطب الدین نے رجسٹریشن کے جواز کے حق میں اپنی رپورٹ پیش کی، مگر اس کمیٹی کی رپورٹ پر عمل درآمد کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ کچھ کوششیں تھیں جو کہ ہوتی رہیں اور ہمارے سامنے آئیں۔ ان سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ چیزیں جب ایکٹ کی صورت میں آئیں تو ان کا پس منظر کیا تھا۔ 1930 کی دہائی میں ایک واقعہ پیش آیا جو وراثت کے قانون پر مسلمانوں کے غور کرنے کے لیے ایک تحریک ثابت ہوا۔ 1930 کی دہائی میں میمن برادری کی ایک مسلمان لڑکی کو انگریز عدالت میں اپنے کیس کے نتیجے میں باپ کی وراثت سے محروم کر دیا گیا، جو کہ اسلامی قوانین کے بالکل خلاف فیصلہ تھا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں سخت بے چینی ہوئی، اور آئندہ کے جو قوانین کے اقدامات ہیں وہ اس کے رد عمل کو بھی ظاہر کرتے رہے۔ 1935 میں تقریباً 22 مارچ کو ایک بل ایچ ایم عبداللہ، حافظ محمد عبداللہ نے پیش کیا، جسے شریعت اپلیکیشن ایکٹ کا نام دیا گیا۔ یہ مسلم شخصی مسائل کا حل رواجی قانون کی بجائے شرعی قانون کے ذریعے کرنے پر مشتمل تھا۔ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کا اطلاق مسلمانوں کے شادی بیاہ، فسخ نکاح، طلاق، خلا، نان و نفقہ، مہر، ولایت، ہبہ اور اوقاف وغیرہ کے معاملات پر مشتمل تھا۔ یہ بل 9 ستمبر 1937 کو پاس ہو گیا اور کسی نہ کسی صورت میں اب تک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نافذ العمل ہے۔ 1939 میں مسلم انفساخ نکاح کا قانون جاری ہوا۔ اس قانون میں خاص بات یہ تھی کہ اس میں فقہ مالکی کی بنیاد پر بیوی کو اپنے مفقود الخبر شوہر سے بذریعہ عدالت تفریق حاصل کرنے کا اختیار دیا گیا، جس کی مدت کافی کم رکھی گئی۔ اسی طریقے سے یتیم پوتے کی میراث کا مسئلہ بھی پیش آتا رہا۔ قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلے 1953 میں
چودھری محمد اقبال چیمہ نے یتیم پوتے کی وراثت کے متعلق ایک بل پیش کیا، مگر اس پر اتفاق رائے نہ ہو سکا، اس لیے وہ پاس بھی نہ ہو سکا۔ اب ہم آ جاتے ہیں مسلم آئلی قوانین آرڈیننس کی طرف۔ پس منظر ہم نے دیکھ لیا، اب اسی پس منظر میں سے ہم دیکھیں گے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے وقت سے لے کر یہ جو وراثت کا بل پیش ہوا 1953 میں، اس وقت تک جتنی چیزیں وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہیں یا قانون سازی کے لیے پیش ہوتی رہیں، ان کا کچھ نہ کچھ پرتاؤ اس ایکٹ کے اندر، اس آرڈیننس کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے۔ اس کی ابتدا ایسے ہوئی کہ اگست 1955 میں آئلی قوانین میں اصلاحات کے لیے ایک کمیشن قائم کیا گیا۔ تو اصلاحات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قانون نئے سرے سے بنانا پیش نظر نہیں تھا، بلکہ جو آئلی قوانین پہلے سے چل رہے تھے انہی میں سے کچھ چیزیں لے کر ان کی اصلاح کر کے ان کو پیش کرنا پیش نظر تھا۔ یہ کمیشن 7 ارکان پر مشتمل تھا۔ ڈاکٹر خلیفہ شجاع الدین اس کے صدر تھے، جبکہ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، مسٹر عنایت الرحمن اور مولانا احتشام الحق تھانوی بھی اس کے ارکان میں شامل تھے۔ خواتین ارکان میں بیگم شاہ نواز، بیگم انور جی احمد اور بیگم شمس النہار محمود شامل تھیں۔ بورڈ کے اس کمیشن کے اکثر ارکان سابقہ پارلیمانی تجربہ رکھتے تھے، جبکہ بیگم شمس النہار محمود خواتین کے حقوق کی جدوجہد میں بین الاقوامی شہرت کی حامل تھیں۔ مولانا احتشام الحق تھانوی واحد شخصیت تھے جو اسلام کے آئلی قوانین میں مہارت رکھتے تھے۔ کمیشن کا پہلا اجلاس 5 اکتوبر 1955 کو لاہور میں ہوا۔ اسی ماہ میں کمیشن کے صدر خلیفہ شجاع الدین صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کی صدارت جسٹس میاں عبدالرشید صاحب کو سونپ دی گئی۔ اسی بنا پر بعد میں یہ کمیشن رشید کمیشن کے نام سے مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کمیشن خواتین تنظیموں کے مطالبے پر قائم ہوا، اس لیے اس کی سفارشات میں انہی مسائل کو ترجیح دی گئی جن کا مطالبہ دور جدید کی خواتین تنظیمیں کر رہی تھیں۔ 17 جون 1958 کو جب ملک میں مارشل لا لگ گیا اور دستور منسوخ کر دیا گیا تو کمیشن کا کام بھی وقتی طور پر رک گیا۔ پھر جب جنرل محمد ایوب خان کا مارشل لا چل رہا تھا تو انہوں نے کمیشن کی بعض سفارشات کی روشنی میں مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں جاری کیا۔ کمیشن کی جو رپورٹ گزٹ میں شامل ہوئی، اس میں مولانا احتشام الحق تھانوی کا تفصیلی اختلافی نوٹ بھی شائع کیا گیا۔ دینی حلقوں نے اس آرڈیننس کے خلاف احتجاج کیا اور کئی مظاہرین کو مارشل لا کی خلاف ورزی کی وجہ سے سزائیں بھی ہوئیں۔ جب 1962 میں نئے دستور کے تحت منتخب اسمبلی وجود میں آئی تو دستور کے اسلامی تشخص کے ساتھ ساتھ اس آرڈیننس پر بھی بحث ہوئی، جس کے نتیجے میں حکومت نے 1963 کی آئینی ترمیم پیش کی۔ اس ترمیم میں ایک کام یہ کیا گیا کہ ایک رائڈر کلاز شامل کیا گیا، جس میں 900 کے قریب قوانین ایسے شامل کیے گئے کہ انہیں عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا اور اسے دستوری تحفظ دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ انہی 900 قوانین میں مسلم آئلی قوانین کا یہ آرڈیننس بھی شامل تھا، مگر اسمبلی میں طویل بحث کے بعد اسے رائڈر کلاز سے نکال دیا گیا، مگر اتفاق ہے کہ عملاً اس میں آج تک کوئی خاص ترمیم نہیں ہو سکی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس آرڈیننس کے بارے میں کونسل کی اب تک کی سفارشات کیا ہیں۔ سفارشات کی طرف جانے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے 1967 سے لے کر اب تک کئی بار اس آرڈیننس پر غور و فکر کیا اور اپنی سفارشات پیش کیں۔ تھوڑی بہت
تبدیلیاں بھی اس کی سفارشات میں آئیں، لیکن عموماً اس کی سفارشات وہی رہیں جو 1967 میں پیش کی گئی تھیں۔ 1962 کی اسمبلی کی تجویز پر ہی اس آرڈیننس کے بارے میں رہنمائی کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ریفرنس آنا شروع ہو گئے تھے۔ کونسل اس وقت اسلامی نظریے کی مشاورتی کونسل ہوا کرتی تھی۔ 1973 کا دستور آیا تو اس میں کونسل کا نام اسلامی نظریاتی کونسل ہو گیا۔ اس میں بھی سفارشات کا سلسلہ جاری رہا، اور اس وقت اس موضوع پر کونسل کی ایک مکمل رپورٹ موجود ہے جو تقریباً 140 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ بھی کونسل کی سالانہ رپورٹوں اور مختلف رپورٹوں میں آئلی قوانین کے بارے میں اس کی سفارشات بکھری ہوئی ہیں، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ آخری سفارشات کو اگر ہم دیکھیں تو آئلی قوانین کے بارے میں 2014 میں یہ آئلی قوانین کونسل کے زیر غور آیا اور کونسل نے اپنی سفارشات پیش کی۔ اس لیے ہم مرحلہ وار ان سفارشات پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات جاننی بھی ضروری ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے علاوہ فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی اس آرڈیننس پر کام کیا اور اس کی کئی شقوں کو خلاف اسلام قرار دیا، اور ایک تیسرا فورم بھی ہے جس کو ہم لا اینڈ جسٹس کمیشن کہتے ہیں۔ وہ تقریباً اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش پر 1989 میں وجود میں آیا تھا، اور اس کے فرائض منصبی میں ایک فرض منصبی یہ بھی رکھا گیا تھا کہ وہ قوانین کی اصلاح کے لیے سفارشات پیش کرے گا اور قوانین کو اسلامی احکام کے مطابق بنانے کے لیے اپنی رپورٹیں دیا کرے گا۔ تو اس فورم سے بھی کئی ساری سفارشات اس آئلی قوانین کے آرڈیننس کے بارے میں پیش کی گئیں، لیکن ہم نہ تو فیڈرل شریعت کورٹ کی تفصیل میں جائیں گے اور نہ ہی لا اینڈ جسٹس کمیشن کی سفارشات کی تفصیل میں۔ ان کی رپورٹیں اپنی جگہ اور فیصلے اپنی جگہ موجود ہیں، ان کا مطالعہ کر لینا بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ تو پہلا مرحلہ 1967 کا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دفعہ 4 کے بارے میں کونسل کی سفارش آئی۔ یہ دفعہ 4 وراثت میں یتیم پوتوں اور نواسوں کے حصے کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یتیم پوتے کی وراثت فقہ اسلامی میں ایک مختلف فی مسئلہ ہے، اور زیادہ تر رائے اسی پر قائم ہے کہ جب اصل اولاد موجود ہو اور دوسرے کسی بچے کے آگے بچے موجود ہوں اور خود وہ انتقال کر چکا ہو، تو اصل اولاد کے ہوتے ہوئے پوتوں اور نواسوں کو وراثت نہیں ملے گی۔ لیکن اس آرڈیننس کے اندر اس کے برعکس جب پروویژن دی گئی تو پھر اس کو اسلام کے احکام کے مطابق اس پر نظر ثانی کی ضرورت پیش آئی۔ کونسل کے پاس یہ سوال 1967 میں آیا، جسے اس نے خلاف اسلام قرار دے کر درج ذیل متبادل تجویز پیش کی۔ دفعہ نمبر 4، کونسل نے کہا اگر مورث یعنی جس کی وراثت تقسیم ہونے والی ہے، اگر مورث کی زندگی میں اس کا کوئی لڑکا یا لڑکی فوت ہو جائے، جبکہ مورث کا کوئی اور بیٹا یا بیٹے مورث کی وفات کے وقت زندہ ہوں، تو اس لڑکے یا لڑکی کی اولاد اپنے دادا یا نانا کے ترکہ میں اتنا حصہ پائے گی جتنے حصے کی وصیت ان کے نانا یا دادا نے ان کے حق میں کی ہوگی۔ گویا کہ وصیت ہوگی تو تب ان کو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ وصیت مجموعی طور پر میت کے ترکہ سے ابتدائی واجبات ادا کرنے کے بعد کل ترکے کے 1/3 سے زائد نہ ہو۔ پھر اس کے بعد کہا البتہ اگر دادا یا نانا نے مذکورہ اولاد کے حق میں کوئی وصیت نہ کی ہو تو اس دادا یا نانا کے ورثاء پر لازم ہوگا کہ وہ مذکورہ اولاد کو اتنا نفقہ ادا کر دیں جتنا کہ آئلی عدالت متعلقہ امور پر غور کرنے کے بعد
اسلامی شریعت کے مطابق ان کے لیے تجویز کر دے۔ یہ کونسل کی سفارش تھی۔ کونسل کے بعض معزز ارکان نے اس آرڈیننس میں موجود دفعہ 4 سے اتفاق بھی کیا، مگر اکثریتی رائے اور دلائل کی بنا پر کونسل کی سفارش یہی جاری ہوئی۔ آگے چل کر ہم بیان کریں گے کہ دوسرے مرحلے میں کونسل کو پھر ان ارکان کی رائے کے مطابق غور کرنے کا صدارتی حکم موصول ہوا کہ ان ارکان کی رائے کو آپ پھر اس پر غور کریں، اور اگر اس کے مطابق سفارش تیار کر سکیں تو بہتر ہے، اس پر ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ تھوڑا سا دفعہ نمبر 4 کے خلاف عدالتی فیصلوں کا ذکر کر لیتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتے۔ 1989 میں پشاور ہائی کورٹ نے بھی ایک مقدمہ بعنوان فرشتہ بنام سرکار میں دفعہ 4 کو خلاف اسلام قرار دیا اور اسے منسوخ کرنے کا حکم دیا، مگر اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ مسلم پرسنل لاء کو پشاور ہائی کورٹ کے دائرۂ سماعت میں شامل ہی نہیں کیا گیا، یہ اس سے خارج ہے، اس لیے اس کا یہ فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ تو گویا ٹیکنیکل بنیادوں پر عدالت کا یہ فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے بھی اس میں کچھ کام کیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے سن 2000 میں ایک مقدمہ بعنوان اللہ رکھا بنام سرکار میں اس دفعہ کو اپنے تفصیلی فیصلے میں اسلامی احکام کے متصادم قرار دیا اور مسترد کر دیا۔ عدالت نے صدر پاکستان کو اس کی متبادل دفعہ کی قانون سازی کا کہا اور تجویز پیش کی کہ دیگر مسلمان ممالک کی طرح وصیت واجبہ کے حوالے سے قانون سازی کی جائے۔ اس فیصلے کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی اور سپریم کورٹ کے شرعی اپیلٹ بینچ میں جو اپیل ہوئی تھی وہ تاحال زیر التوا ہے۔ سن 2000 سے لے کر اب تک 21 سال ہو چکے ہیں، اب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا، لہٰذا اس پر آگے بھی کوئی اقدام نہیں ہوا۔ اگلی دفعہ تھی دفعہ نمبر 5، یہ نکاح کے اندراج کے بارے میں ہے، اور پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنگال کے لیے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں سب سے پہلے جو قانون بنایا گیا تھا اس میں رضاکارانہ اندراج کا طریقہ بتایا گیا تھا، اور اسی وقت سے نکاح رجسٹرار جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے تھے اور انہیں ایک مہر جو ہے وہ بھی بنا کر دی گئی تھی اور 4 رجسٹر ان کے حوالے کیے گئے تھے۔ تو ایک آئیڈیا جو ہے وہ پہلے سے اس سلسلے میں موجود تھا، اور بعد میں بھی ہم نے کہا کہ کچھ اس پر بحث وغیرہ ہوتی رہی اور غور و خوض ہوتا رہا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آرڈیننس میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ ہم اس کی عبارت تو نہیں پڑھیں گے لیکن اس عبارت کا خلاصہ بتا دیں گے۔ پہلی بات یہ کہی گئی کہ ہر مسلم نکاح کا آرڈیننس حاضہ کے احکام کے مطابق اندراج کیا جائے گا، گویا کہ لازمی کر دیا۔ اندراج کی غرض سے یونین کونسل ایک یا زیادہ اشخاص کو نکاح رجسٹرار کا لائسنس عطا کرے گی، کر سکے گی نہیں بلکہ کرے گی، اس کو بھی لازمی قرار دے دیا۔ جو نکاح رجسٹرار کے ذریعے عمل میں نہ آیا ہو اس کا اندراج وہ شخص کرائے گا جو نکاح عمل میں لایا ہو۔ آگے کہا کہ اس دفعہ کی خلاف ورزی کرنے پر 3 ماہ قید یا 1000 روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکیں گی، اس سے اور زیادہ لازمی کر دیا۔ اگلی بات یہ کہی کہ نکاح نامہ کا ریکارڈ یونین کونسل میں رکھا جائے گا اور اس کی نقول فیس ادا کرنے پر فریقین کو مہیا کی جائیں گی۔ نمبر 6 میں یہ کہا کہ مزید فیس ادا کر کے کوئی شخص اپنا ریکارڈ یونین کونسل میں جو محفوظ ہو اس کا معائنہ کر سکے گا یا اس کی نقل بھی حاصل کر سکے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا کہا؟ کونسل نے سفارش کی کہ نکاح ایک شرعی عمل ہے جس کی شریعت میں ترغیب بھی دی گئی ہے اور اس کو آسان بھی رکھا گیا ہے۔ رجسٹریشن کی شرط سے یہ مشکل بن جائے گا، اور خصوصاً شرط کے ان الفاظ سے اور اس تعبیر سے جو کہ ہم نے ذکر کیے، یہ مشکل بن جائے گا اور اس کا مطلق
شرعی حکم مقید ہو کر رہ جائے گا۔ مطلق شرعی حکم یعنی بالکل اس میں آزاد رکھا گیا کہ آپ نکاح کریں، کوئی اس پر شرائط نہیں رکھی گئی کہ کیسا کریں کیسا نہ کریں، اس کے لیے جو ہے آپ رجسٹرڈ کرائیں نہ کرائیں، اس کو مطلق رکھا گیا ہے، تو یہ مقید ہو جائے گا، اس میں شرائط لگ جائیں گی تو مشکلات اور بڑھ جائیں گی۔ نمبر 3، کونسل نے کہا کہ رجسٹریشن کو ترغیبی حد تک تو رکھا جائے۔ تو ترغیبی تو ہم نے دیکھا کہ پہلے بنگال ایکٹ میں بھی اس کو رکھا گیا تھا، اور رجسٹریشن نہ کرانے والے پر کسی قسم کی سزا کا نفاذ نہ کیا جائے، یہ کونسل کی سفارش تھی۔ پھر یہ مسئلہ وفاقی شرعی عدالت کے سامنے بھی پیش کیا گیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے اس آرڈیننس کی حمایت کی، اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی امر اسلامی احکام سے متصادم نہیں ہے، بلکہ نکاح کی رجسٹریشن نہ کروانے کی صورت میں جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ ناکافی ہے، اس سزا میں مناسب اضافہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی لاجک جو ہے اپنے فیصلے میں دی، ان کے فیصلے جو ہیں وہ چھپے ہوئے مل جاتے ہیں، ان کا مطالعہ کرنا میرا خیال ہے کہ آج کل کے فقہا اور مفتی صاحبان کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اور وفاقی شرعی عدالت کے جو فیصلے ہیں ان کا مطالعہ کرنا ان کے تجدید علم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور ان کے علم کو جدید دور کے مسائل کے مطابق بنانے میں بہت زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ آرڈیننس کی اگلی دفعہ تھی دفعہ 6۔ دفعہ 6 میں ایک سے زائد شادیاں کرنے کی بات کی گئی تھی، تعدد ازدواج کا نام اس کو دیا گیا۔ اس کا بھی ہم خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ آرڈیننس میں دوسری شادی کے لیے ثالثی کونسل کی پیشگی تحریری اجازت کو لازمی قرار دے دیا گیا، اور منظوری کے بغیر کی گئی شادی کا اندراج بھی ممنوع قرار دے دیا گیا۔ دوسری شادی کی اجازت کے لیے فیس کے ساتھ ایک درخواست چیئرمین کو پیش کرنے کا طریقہ مقرر کیا گیا، جس میں مجوزہ شادی کی وجوہات بیان کرنا اور موجودہ بیوی کی رضامندی درج کرنا بھی ضروری قرار دے دیا گیا۔ اسی طریقے سے اس اجازت کی کارروائی کو خاصا طویل اور پیچیدہ بنایا گیا، اور اجازت نہ لینے پر سزا بھی مقرر کی گئی۔ اس کے علاوہ اس دفعہ میں یہ بھی قرار دیا گیا کہ جو شخص ثالثی کونسل کی پیشگی اجازت کے بغیر شادی کرے اور اس کی پہلی بیوی عدالت میں فسخ نکاح کے لیے درخواست دائر کر دے، تو عدالت کے سامنے فسخ نکاح کرنے کے لیے، یعنی اس کا نکاح فسخ کرنے کے لیے، ان کو علیحدگی کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے یہ کافی وجہ بن سکتی ہے، اور کوئی وجہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، مزید کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پہ کیا کہا؟ پہلی سفارش تو انہوں نے یہ کی کہ اس دفعہ کے افتتاحی کلمات منفی تعبیر پر مشتمل ہیں، انہیں مثبت تعبیر سے تبدیل کر دیا جائے۔ دوسری سفارش یہ کی کہ پہلی بیوی کی اجازت والی شرط ختم کر دی جائے۔ تیسری سفارش یہ کی کہ دوسری شادی کی اجازت کی درخواست دینے والا ایک اقرار نامہ بھی دے کہ وہ دوسری شادی کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے شرعی احکام اس کے بارے میں بالکل واضح ہیں، جب وہ اہلیت اور صلاحیت بتائے گا تو وہی اہلیت اور صلاحیت مراد ہوگی جو کہ شریعت میں موجود ہے۔ چوتھی سفارش یہ کی کہ سزا صرف ان صورتوں میں تجویز کی جائے جب کوئی میاں بیوی کے درمیان زیادتی کی صورت پیش آئے، اس کے علاوہ سزا تجویز نہ کی جائے۔ اگلی دفعہ تھی دفعہ نمبر 7۔ دفعہ نمبر 7 طلاق کے بارے میں تھی۔ اس میں جو آرڈیننس نے کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ طلاق دینے والے کو اس کا اعلان کرنے کے بعد جلد از جلد چیئرمین کو تحریری اطلاع دینے اور اس کی ایک نقل بیوی کو مہیا کرنے کا پابند کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان احکامات کی خلاف ورزی پر قید اور جرمانے کی سزا بھی مقرر کی گئی۔ تیسری بات یہ تھی، یہ قرار دیا گیا کہ کوئی طلاق چیئرمین کو دیے گئے نوٹس سے 90 دن گزرنے تک مؤثر نہ ہوگی، جبکہ شریعت میں یہ تھا کہ طلاق جب دے دی جائے تو اسی وقت سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر رجی ہے تو پہلا مہینہ اس کا جو قمری مہینہ ہے وہ گزرے گا، پھر اگر دوسرا بھی گزر جاتا ہے، تیسرا بھی گزر جاتا ہے تو وہ مکمل طور پہ بائن ہو جائے گی اور اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔
لیکن یہاں پہ یہ کہہ دیا گیا کہ اعلان جب بھی کیا ہو لیکن مؤثر اس وقت ہوگی جب وہ چیئرمین کو نوٹس دے گا، اور نوٹس دینے کے بعد 90 دن یعنی 3 ماہ تقریباً گزر جائیں گے تو پھر طلاق مؤثر ہوگی، اس کے علاوہ مؤثر نہیں ہوگی۔ چوتھی بات یہ کہی گئی کہ طلاق کا نوٹس وصول ہونے کی تاریخ سے 30 دن کے اندر اندر، جو جہاں رجوع کی بات تھی شرعی احکام میں، وہاں قانون میں یہ کہا گیا کہ 30 دن کے اندر اندر چیئرمین یونین کونسل فریقین میں مصالحت کرانے کی غرض سے ایک ثالثی کونسل تشکیل دے گا جو اس مقصد کے لیے تمام ایسے اقدامات اٹھائے گی جو ضروری ہوں۔ پانچویں بات یہ کہی گئی آرڈیننس میں کہ اگر طلاق کے اعلان کے وقت بیوی حمل سے ہو تو طلاق اس وقت تک مؤثر نہ ہوگی جب تک متذکرہ مدت یا مدت حمل جو بھی مؤخر ہو ختم نہ ہو جائے۔ چھٹی بات یہ کہی گئی کہ جس بیوی کا نکاح دفعہ ہاذا کے تحت مؤثر شدہ طلاق سے فسخ ہو، کسی دیگر شخص سے شادی کیے بغیر اسی شوہر سے دوبارہ اس کے شادی کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہوگا۔ اچھا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ بھی گزر گئے جو انہوں نے مقرر کیے اعلان کے بعد کے، اور اس کی رپورٹ کرنے کے بعد کہ 3 ماہ بھی گزر گئے، اور گزرنے کے بعد وہ پھر اسی خاوند سے شادی کرنا چاہیے یعنی رجوع کرنا چاہیں تو اس آرڈیننس نے یہ پروویژن دی کہ وہ رجوع کر سکیں گے، بس نکاح کر لیں آپس میں، ان کا نکاح ہو جائے گا، کوئی امر مانع اس کے اندر نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ ایسا فسخ تیسری بار اس طرح مؤثر ہو چکا ہو۔ یہ تو بہت کمپلیکیٹڈ بات ہو گئی۔ تو کونسل نے کیا کیا؟ کونسل نے دفعہ نمبر 7 کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اور اسلامی احکام کے خلاف قرار دیا۔ البتہ انہوں نے اس کے اندر کچھ ترامیم تجویز کی جس کی بنا پر یہ دفعہ جو ہے وہ بہتر کی جا سکتی تھی۔ اس میں کہا، گویا کہ یہ متبادل ایک دفعہ تھی، پہلے نمبر پر یہ کہا کہ اگر طلاق بیوی کے مسلک کے مطابق رجی ہو، جو کہ دستور بھی ان کو اس کا حق دیتا ہے، رجی ہو تو شوہر عدت کے دوران اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ دستور کی دفعہ 227 جو ہے وہ ہر مکتب فکر کو اپنے مکتب فکر کے مطابق قرآن و سنت کی تشریح کی اجازت دیتا ہے، اور جو ہمارے آئلی احکام ہیں ان کے اندر بھی دستور تحفظ دیتا ہے، تو کونسل نے اس کے مطابق یہ سفارش کی۔ دوسری سفارش یہ تھی، اگر طلاق بیوی کے مسلک کے مطابق بائن ہو تو شوہر اس سے رجوع نہیں کر سکتا۔ تیسری سفارش یہ تھی، کوئی شخص ایک طہر میں 2 سے زائد طلاقیں نہیں دے گا، یہ پابندی لگائی گئی۔ تو یہ پابندی تو کونسل نے بعد کی بھی سفارشات میں لگائی ہے کہ دینے والے کو پابند کیا جائے کہ وہ طلاق ایسی دے ہی نہیں، اگر اس نے دے دی تو پھر وہ مؤثر تو ہو جائے گی۔ چوتھی یہ سفارش کی، جو شخص ذیلی دفعہ 3 ابھی جو ہم نے ایک طور میں 2 سے زائد طلاقیں نہیں دے گا والی بات کی، اس کی خلاف ورزی میں اپنے مسلک کے مطابق 2 سے زائد زبانی یا تحریری طلاقیں دے گا یا کسی دوسرے کے لیے ایسا طلاق نامہ لکھے گا جو 2 سے زیادہ طلاقوں پر مشتمل ہو، تو وہ قید محض کی سزا کا مستوجب ہوگا جو 1 سال سے زائد نہ ہوگی، یا اسے کوڑوں کی سزا دی جائے گی جن کی تعداد 20 سے زائد نہ ہوگی۔ تو کچھ پابندیاں لگانے دینے والے پر لگا دی گئیں، لیکن اس کے مؤثر ہونے کی بات جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رکھی گئی۔ اگلی سفارش کونسل کی یہ تھی کہ کسی ایسی مطلقہ عورت کے لیے جس کے مسلک کی روح سے طلاق مغلظہ ہو چکی ہو، دوسرے شوہر سے نکاح کیے بغیر سابق شوہر سے دوبارہ نکاح باطل ہوگا۔ چھٹی سفارش کونسل نے اس بارے میں یہ کی کہ عدت کی مدت حسب ذیل طریقے پر شمار ہوگی۔ پہلا طریقہ یہ کہ غیر حاملہ عورت جسے حیض آتا ہو، اس کے لیے طلاق کے بعد 3 مرتبہ حیض کا گزر جانا، اور اگر عورت اثنا عشری مسلک سے تعلق رکھتی ہو تو اس کے لیے 3 طہر کا گزر جانا اس کی مدت عدت شمار ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جس لڑکی یا عورت کو حیض نہ آتا ہو، اس کے لیے طلاق کا وقت قمری تقویم کے لحاظ سے 3 مہینے ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ حاملہ عورت کے لیے مدت عدت وضع حمل ہوگی، جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔
اگلی دفعہ تھی دفعہ نمبر 8، طلاق کے علاوہ کسی اور طریقے سے نکاح فسخ ہوا ہو تو اس معاملے میں کیا ہو۔ آرڈیننس نے کہا اگر طلاق کا حق باضابطہ طور پر بیوی کو تفویض کیا گیا ہو اور وہ اس حق کو استعمال کرنا چاہتی ہو، یا جب شادی کے فریقین میں سے کوئی فریق طلاق کے علاوہ کسی اور طریقے سے شادی کو منسوخ کرنا چاہے، تو دفعہ 7 کے احکامات مناسب تغیر و تبدل کے ساتھ اور جہاں تک وہ قابل اطلاق ہوں اطلاق پذیر ہوں گے۔ دفعہ 7 کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کی سمجھ جو ہے وہ بہتر طریقے سے آ سکتی ہے۔ کونسل نے کیا سفارش کی؟ ایک تو 1967 میں، پھر بعد میں کونسل کی سفارش سے اس سلسلے میں تھوڑی سی تبدیل ہوئی، اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ یہ 1967 کی پہلے مرحلے کی سفارش ہے۔ مضمون کے لحاظ سے اس شق میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں، کونسل نے کہا، البتہ اگر وزارت قانون مناسب سمجھے تو اس کی تعبیر میں کونسل کی سفارش بابت شق نمبر 7 جو پیچھے مکمل طور پہ تقریباً کونسل نے شق نمبر 7 جو ہے اس کو تبدیل کیا، اس کے مطابق وزارت قانون تعبیر میں تبدیلی کر دے۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس دفعہ پر دوبارہ غور کیا گیا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ صدر مملکت کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ اس پر دوبارہ غور کیا جائے، تو کونسل نے غور کرنے کے بعد یہ سفارشات پیش کیں۔ اس دفعہ کا عنوان تبدیل کر کے تفویض طلاق یا اور کوئی مناسب عنوان تجویز کیا جائے۔ دوسری سفارش یہ کی کہ اس دفعہ میں مبارات، خلا اور تفویض طلاق سبھی کو شامل کر دیا جائے، صرف تفویض طلاق ہی اس کے اندر شامل نہ ہو۔ اس سے اگلی دفعہ ہے دفعہ نمبر 9، یہ مینٹیننس کے بارے میں ہے، اس کو نان نفقہ کہہ دیں۔ اس میں آرڈیننس کہتا ہے اس دفعہ میں کسی شوہر کی طرف سے اپنی بیوی یا بیویوں کی منصفانہ کفالت میں کوتاہی کی بنا پر انہیں دیگر دستیاب قانونی چارہ جوئی کرنے کے علاوہ چیئرمین یونین کونسل کو درخواست دینے کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ دوسری بات یہ کہتا ہے آرڈیننس، چیئرمین کو اس معاملے کے تصفیے کے لیے ثالثی کونسل تشکیل دینے کا اختیار ہوگا۔ یہ ثالثی کونسل ایک سرٹیفکیٹ جاری کر سکے گی جس میں خاوند کی طرف سے بیوی کو بطور نان و نفقہ واجب الادا رقم کی تصریح کی گئی ہوگی۔ یہ ثالثی کونسل ایسا سرٹیفکیٹ جاری کر سکے گی، گویا کہ وہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے رقم کو مقرر کر دے گی اور اس کو سرٹیفکیٹ میں لکھ دے گی، اور خاوند اس کا پابند ہو جائے گا اور وہ نان نفقہ جو ہے بیوی کو دینا پڑے گا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی، چیئرمین کو اس معاملہ کے تصفیے کے لیے ہم نے کہا کہ ثالثی کونسل اختیار وہ جو تشکیل دینے کا اختیار حاصل ہوگا، تو اس کے علاوہ یہ کہا کہ کوئی شوہر یا بیوی مقررہ طریقے سے مقررہ مدت کے اندر اور مقررہ فیس کی ادائیگی پر سرٹیفکیٹ کی نگرانی کی درخواست متعلقہ کلکٹر کو گزار سکے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو سرٹیفکیٹ ثالثی کونسل دے رہی ہے کہ اتنا خرچہ خاوند لازماً عورت کو دے گا، اور عورت یہ سمجھتی ہے کہ خاوند تو اس کی پابندی نہیں کرے گا اور میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اسے پابندی کروا سکوں، تو آرڈیننس نے یہ کہا کہ وہ اس سرٹیفکیٹ کی نگرانی کے لیے متعلقہ کلکٹر کو درخواست دے سکتی ہے کہ جناب آپ اس کی نگرانی کریں کہ یہ مجھے خرچہ دیتا ہے یا نہیں۔ تو آرڈیننس نے یہ کہا کہ اس کلکٹر کا فیصلہ قطعی ہوگا اور اس کے خلاف کسی عدالت میں چارہ جوئی نہیں کی جا سکے گی۔ کافی سخت تھا یہ بھی معاملہ۔ ان ضمنی دفعات کے تحت واجب الادا کوئی رقم اگر مناسب وقت پر ادا نہ کی گئی تو وہ بطور بقایا جات مال گزاری قابل وصول ہوگی۔ بقایا جات مال گزاری یعنی گورنمنٹ کے جو ٹیکس وغیرہ دینے ہوتے ہیں ان کے طور پر گورنمنٹ جو ہے ان کو وصول کرے گی اور وہ عورت کو دے گی۔ اب گویا کہ یہ آئلی معاملے سے بڑھ کر یہ ریاست کا معاملہ بن جائے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش اس معاملے میں مختصر ہے اور کونسل نے عموماً اس آرڈیننس کی اس دفعہ کی حمایت کی ہے، تھوڑی بہت تبدیلی اس میں بتائی ہے۔ کونسل نے اس دفعہ کے مضمون سے اتفاق کیا اور کچھ معمولی انتظامی تبدیلیوں کی سفارش کر لی۔
اگلی دفعہ ہے دفعہ نمبر 10، مہر، داور۔ جب نکاح نامہ یا معاہدہ شادی میں مہر کی ادائیگی کے طریقہ کار کے متعلق کسی تفصیل سے تصریح نہ کی گئی ہو، جو کہ بعض دفعہ نہیں کی جاتی، تو مہر کی کل رقم کے متعلق یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ عند طلب واجب الادا ہے۔ یہ آرڈیننس نے کہا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس شق میں کوئی ترمیم تجویز نہیں کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس طریقے سے ہو جائے۔ دفعہ نمبر 11، قواعد وضع کرنے کے اختیارات۔ یہ قواعد جو ہے کچھ علاقوں کے بارے میں تھے کہ ان کے بارے میں قواعد جو ہے وہ وضع کیے جا سکیں گے۔ اس شق میں آرڈیننس پر چھاونی کے علاقوں اور دیگر علاقوں میں عمل درآمد کے لیے مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو قواعد وضع کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس سے اتفاق کیا اور اس شق میں کسی ترمیم کی سفارش نہیں کی۔ آگے ہیں اس آرڈیننس کی دفعہ 12 اور دفعہ 13۔ دفعہ 12 اور 13 میں عموماً قانون امتناع ازدواج اطفال ایکٹ جو 1929 کا تھا، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، اور اسی طریقے سے قانون انفساخ ازدواج مسلمانان 1939 کا، اس کی شقیں جو ہیں وہ لے کر اس میں شامل کی گئیں، اور انہی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دفعات جو ہیں وہ مرتب کی گئیں۔ تو کونسل نے کہا کہ چونکہ کونسل کے فرائض منصبی میں ایگزسٹنگ لاز یا موجودہ نافذ العمل جو قوانین ہیں ان پر نظر ثانی کر کے سفارشات پیش کرنا بھی ہے، اور یہ قوانین خود تفصیلی نظر ثانی اور جائزے کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس لیے کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ ان شقوں پر اپنی سفارشات مذکورہ دونوں قوانین کا جائزہ لیتے وقت پیش کرے گی، اس وقت کوئی سفارش پیش نہیں کرتی۔ یہاں تک تو پہلا مرحلہ گزر گیا، اور یوں سمجھیے کہ یہی تقریباً مین سفارشات تھیں جو کونسل نے اس آرڈیننس کے بارے میں پیش کیں۔ اس کے بعد تھوڑی بہت اس میں تبدیلیاں آئیں، بعض میں سے ہم بغیر تفصیل بیان کیے گزر جائیں گے، اور کوئی اگر اس سلسلے میں ایسی چیز ہوئی جس کی تفصیل کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ تفصیل کا ذکر بھی ہو جائے گا۔ دوسرے مرحلے کو ہم نام دے سکتے ہیں 1969 کی سفارشات، جو کہ کونسل نے مسلم آئلی قانون آرڈیننس 1961 کا دوبارہ جائزہ لے کر پیش کیں۔ پھر دفعہ 4 پہ آ جاتے ہیں۔ دفعہ 4 اور دفعہ 6 جو ہے یہ معرکۃ الآراء دفعات ہیں، اور ان کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے شرعی احکام سے متصادم نظر آتی ہیں اور ان کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے پہلی جو بات ہے وہ تو یتیم پوتوں اور نواسوں کی وراثت کا مسئلہ ہے، جو کہ دفعہ نمبر 4 میں جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ جائزہ جنوری 1969 میں کونسل نے لیا، 1969 میں، اور یہ جائزہ صدر مملکت کی خواہش پر لیا گیا۔ صدر چاہتے تھے کہ دفعہ 4 کے تحت یتیم پوتوں نواسوں کی وراثت کے بارے میں مصر کے نظام سے بھی استفادہ کیا جائے۔ وہاں پہ جبری وصیت کا نظام جاری تھا کہ جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جائے یا بیٹی فوت ہو جائے تو وہ اپنے پوتوں اور نواسوں کے بارے میں لازماً وصیت کر کے جائے اور ان کا کچھ نہ کچھ حصہ مقرر کرے۔ اور اسی طرح صدر چاہتے تھے کہ دفعہ نمبر 6 کے بارے میں سفارشات دیتے ہوئے کونسل کے معزز رکن جناب جسٹس ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب، جو کہ چیئرمین بھی رہے، اور معزز رکن جو مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے جناب ابوالہاشم صاحب، اور معزز رکن جناب ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، جو کہ ادارہ تحقیقات اسلامی کے اس وقت ڈائریکٹر بھی تھے اور کونسل کے ممبر بھی مقرر کیے گئے تھے ایوب خان صاحب کے دور میں، ان کی جو تحقیقی مقالات ہیں اور تحقیقی نوٹ ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کونسل جو ہے وہ کچھ سفارش پیش کرے۔ تو کونسل نے پھر سفارش پیش کی جو کہ درج ذیل تھی۔ دفعہ نمبر 4 میں جبری وصیت کو کونسل نے قرآن کے رضاکارانہ قانون وصیت میں مداخلت قرار دیا اور اس سے معذرت کی کہ کونسل اس کے بارے میں تائید نہیں کر سکتی۔ اور دفعہ نمبر 6 کے بارے میں مذکورہ ارکان کی تجویز کردہ مسودے کی تائید
کی گئی، اس مسودے کا خلاصہ جو ہے وہ بھی ہم اس لیکچر میں ذکر کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ آپ سمجھیے کہ کونسل نے اپنی پہلی سفارش سے جو ہے وہ تحویل یا ڈائیورٹ کیا تھا، یا انہوں نے ایک طرح سے نئی سفارش پیش کی تھی۔ پہلے بھی یہ اختلافی نوٹس میں سفارش موجود تھی، لیکن کونسل کی جو متفقہ سفارش تھی وہ اس کے علاوہ تھی۔ تو اس کی عبارت یہ تھی: پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کے خواہشمند شخص کو اجازت لینے کے لیے مقررہ طریقے اور فیس کے ساتھ ثالثی کونسل کے سامنے درخواست پیش کرنا ہوگی۔ یہاں تک تو آرڈیننس سے اتفاق ہو گیا۔ اس درخواست میں وہ مجوزہ شادی کی وجوہات بھی لکھے گا، یہ بھی اتفاق ہو گیا۔ اس کے ساتھ یہ اقرار نامہ بھی لگانا ہوگا کہ وہ تمام بیویوں اور بچوں میں عدل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کونسل کی پہلی سفارش جو ہے اس کے ساتھ اتفاق ہو گیا۔ یہ درخواست موصول ہونے پر ثالثی کونسل درخواست دہندہ کو اور اس کی مجوزہ بیوی یا بیویوں کو اپنے اپنے نمائندے نامزد کرنے کا کہے گی۔ اس طرح تشکیل دی گئی کونسل غور کرنے کے بعد اگر ان تمام پہلوؤں سے مطمئن ہو جائے کہ یہ شخص ضرورت مند بھی ہے اور عدل کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو اسے وہ نئی شادی کرنے کی اجازت دے دے گی۔ اس میں آپ غور کر لیں کہ بیوی سے اجازت جو ہے اس کے الفاظ حذف کر دیے گئے، لیکن ان کے نمائندے جو ہیں ان کو موقف پیش کرنے کا موقع جو ہے وہ دے دیا گیا، اور اسی طریقے سے ثالثی کونسل کو اجازت دے دی گئی کہ وہی بیانات لے کر یہ طے کر دے کہ یہ بندہ کیا ضرورت مند ہے یا نہیں، یا صلاحیت عدل کی رکھتا ہے یا نہیں۔ تو یہ تبدیلی جو ہے وہ کونسل کی پہلی سفارش میں ہوئی۔ پھر آگے کونسل نے کہا، اور اگر اس سلسلے میں کچھ شرائط رکھنا مناسب سمجھے تو ثالثی کونسل وہ شرائط بھی رکھ سکتا ہے کہ آپ نے عدل کے لیے یہ فلاں فلاں کام کرنا ہوگا، تب آپ کو اجازت دی جائے گی۔ اچھا جی، ثالثی کونسل یہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے اس فیصلے کی وجوہات بھی تحریر کرے گی۔ پھر اگر کوئی فریق اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش دے دی گئی، اور کہا گیا کہ مقررہ طریقے، مقررہ وقت کے اندر اور مقررہ فیس کے ساتھ وہ شخص ڈپٹی کمشنر یا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے پاس اس کی اپیل بھی کر سکے گا، اور ڈپٹی کمشنر یا میجسٹریٹ جس کے پاس اپیل ہوگی اس کا فیصلہ اس معاملے میں حتمی ہوگا۔ اسی طرح جو شخص ثالثی کونسل کی پیش کی اجازت کے بغیر شادی کرے گا، اسے اپنی پہلی تمام بیویوں کے مہر فوری طور پر ادا کرنے ہوں گے، اور ثالثی کونسل ان کے لیے شوہر کی حیثیت کے مطابق خرچہ بھی مقرر کرنے کا اختیار رکھتی ہوگی۔ اس سلسلے میں اگر پھر کسی بیوی کو شکایت ہو تو شوہر کو 1 سال تک قید اور 5,000 روپے جرمانے کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ کونسل نے اپنی اس سفارش میں کر کے دفعہ نمبر 6 کے بارے میں تو وہ پھر صدر مملکت کی خدمت میں بھیج دیں۔ اس وقت کونسل جو ہے اپنی سفارشات صدر مملکت کو بھیجا کرتی تھی، اور صدر مملکت جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تیسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلے کے بارے میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مرحلہ ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کے وقت کا۔ اس میں پھر آ کے تو اس آرڈیننس پر کونسل نے جو ہے وہ غور کیا، اور جنرل صاحب کی خواہش پر اس پہ غور کیا۔ یہ 1989 میں 1979 میں کونسل نے غور کیا۔ جنرل صاحب نے آنے کے فوراً بعد 15 نومبر 1978 کو کونسل کو ہدایات بھجوائیں وزارت مذہبی امور کے ذریعے، اور ان کو کونسل کو کہا کہ مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 پر غور کر کے سفارشات پیش کریں۔ کونسل نے اس سلسلے میں 29 جنوری سے 10 فروری 1979 تک اجلاس کیے، اور کتنا لمبا اجلاس تھا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اجلاس کر کے درج ذیل سفارشات جو ہیں وہ پیش کی۔ دفعہ نمبر 4، اس کے سلسلے میں کونسل نے کہا کہ موجودہ دفعہ 4 حذف کر کے اس کی جگہ دفعہ کی یہ عبارت لکھی جائے:
اگر مورث کی زندگی میں اس کا کوئی لڑکا یا لڑکی فوت ہو جائے، جس طریقے سے پہلی سفارش تھی وہ ہم نے بیان کر دی، تو اس کو آپ دیکھ لیں، یہ تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے، تھوڑا بہت اس کے الفاظ میں فرق ہو سکتا ہے۔ دفعہ نمبر 5 کے بارے میں کونسل نے کہا کہ ذیلی دفعہ 3 میں جو لفظ لکھا ہوا ہے رپورٹڈ ٹو ہم بائی سو اینڈ سو، اس کے بعد کی عبارت کی بجائے مندرجہ ذیل عبارت لکھی جائے دولہا یا اس کے نمائندے کی طرف سے، وکیل یا نمائندہ جو ہے اس کو بھی اس کے اندر کونسل نے کہا کہ شامل کر لیا جائے درخواست دینے کے لیے۔ دفعہ نمبر 6 میں کونسل نے کہا کہ موجودہ دفعہ 6 کو حذف کر کے اس کی جگہ مندرجہ ذیل دفعہ لکھی جائے۔ اب یہ پہلی کونسل کی سفارش سے کچھ تبدیل تھی۔ جو شخص اپنا موجودہ نکاح برقرار رکھتے ہوئے کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ متعلقہ سول جج کو مجوزہ نکاح کی اجازت کے لیے درخواست دے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلے درخواست دینی ہوتی تھی یونین کونسل کو۔ یونین کونسلیں جو ہیں وہ ایوب خان صاحب کے دور میں ہی ختم ہو گئی تھیں، بنیادی جمہوریتیں، اور وہ آگے ایک اور سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا تھا۔ یہاں آ کے کونسل نے سفارش کی کہ اس کی جگہ سول جج کو رکھ دیا جائے۔ سول جج درخواست دہندہ کی درخواست کو صرف اس صورت میں مسترد کر سکے گا جب کہ وہ ضروری تحقیق و تفتیش کے بعد اس بات پر مطمئن ہو کہ نمبر 1، درخواست دہندہ مالی طور پر اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی موجودہ بیوی یا بیویوں کے ساتھ مجوزہ بیوی کے ضروری اخراجات مکمل مساوات کے ساتھ مناسب طور پر برداشت کر سکے گا۔ گویا کہ درخواست دہندہ یا جس نے بیوی کی تجویز دی ہے اس کی طرف سے ثبوت پیش کرنے کی بجائے جج تحقیق کرے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، تو تب اس کو منع کر سکے گا، ورنہ اس کو منع نہیں کر سکے گا۔ دوسری بات یہ کہی کہ درخواست دہندہ کے بارے میں اس کے ماضی کے حالات اور عام کردار اور اخلاقی معیار کے لحاظ سے جج کو اس بات کا غالب گمان ہو کہ وہ اپنی ایک سے زائد بیویوں کے درمیان عدل و مساوات قائم نہیں رکھ سکے گا، اور اس کی طرف سے بے انصافی کا معقول خطرہ موجود ہو، کیونکہ کچھ لوگ تو عادی مجرم ہوتے ہیں، تو پھر ان کا سابقہ ریکارڈ دیکھا جائے تو اس کے مطابق جو ہے وہ جج فیصلہ کر سکتا ہے۔ تیسری بات کونسل نے کہی کہ درخواست دہندہ نے اس عورت سے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے یہ بات پوشیدہ رکھی ہو کہ اس کی کوئی پہلے بھی بیوی موجود ہے، پھر بھی جج کو اختیار ہوگا کہ وہ اس کو شادی کرنے کی اجازت نہ دے۔ جو مسلمان شخص سول جج سے اجازت حاصل کیے بغیر ایک نکاح کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرے گا وہ قید محض کی سزا کا مستوجب ہوگا، جو 1 سال تک ہو سکتی ہے۔ یہاں کچھ پابندی بھی اس کے اوپر لگا دی تاکہ اس کو مذاق نہ بنا لیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو شخص بھی اپنی 1 سے زائد بیویوں کے درمیان ناانصافی یا عدم مساوات کا مرتکب ہوگا، اب ذمہ داری آ گئی مساوات اور انصاف کے وقت انصاف کو قائم کرنے کی، اس کو ثابت کرنے کی، یا پہلے اس کے بارے میں بتانے کی ذمہ داری سے نکل کر اس کی حیت جو ہے وہ تبدیل کی گئی۔ اگر کوئی ایسا شخص ہوگا، اگر وہ اس کا مرتکب ہوگا تو اسے قید محض کی سزا دی جائے گی جو 2 سال تک ہو سکتی ہے۔ نیز عدالت اپنی ثوابدید پر عدل و مساوات قائم کرنے کے لیے احکام بھی صادر کر سکے گی۔ اس کی تشریح میں کہا گیا دفعہ ہاذہ میں ناانصافی یا عدم مساوات سے مراد شریعت کے ان احکام کی کسی صورت میں خلاف ورزی ہے جو 1 سے زائد بیویوں کے درمیان عدل قائم رکھنے کے لیے شریعت نے مقرر کی ہیں، تاکہ عدالت اپنی طرف سے کوئی بات نہ کرے، اور جنہیں اسلامی فقہ میں قسمہ کے احکام کہا جاتا ہے، نفقہ، رہائش، شباشی، تحفے وغیرہ، ان کے درمیان امتیاز برتنا، ناانصافی، عدم مساوات وغیرہ، وہ اس میں شامل۔ دفعہ نمبر 7 میں کہا گیا کہ اس کو درج ذیل طریقے سے تبدیل کر دیا جائے۔ اگر طلاق بیوی کے مسلک کے مطابق رجی ہو، جو پہلے باتیں ہم نے کہی تھیں انہی کو پڑھ لیا جائے۔ دفعہ نمبر 7 کے بارے میں تقریباً وہی ہیں، اس میں مزید کسی بات کا اضافہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ دفعہ نمبر 11 میں یہ کہا گیا کہ ذیلی شق 1 میں جو میں کا لفظ ہے اس کے بعد درج ذیل عبارت بڑھائی جائے، سرکاری جریدے میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے بائی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گزٹ۔ شق 3 حذف کر دی جائے اور اس کی جگہ درج ذیل عبارت لکھی جائے that no fee shall be prescribed by rules
میڈ انڈر دس آرڈیننس، اس آرڈیننس کے تحت جو رولز بنائے جائیں گے ان میں کوئی فیس مقرر نہیں کی جائے گی۔ دفعہ نمبر 12 میں کہا گیا کہ دفعہ نمبر 12 کو حذف کر کے اس کی جگہ یہ لکھا جائے، قانون نکاح صغار مجریہ 1929 میں مندرج کسی امر کے باوجود جب کوئی شخص کسی نابالغ لڑکے لڑکی کا نکاح کرنا چاہے تو وہ اس مقصد کے لیے سول جج کو درخواست دے گا، اور سول جج اس بات کا اطمینان کرنے کے بعد نکاح کی اجازت دے گا کہ بچے کے مفاد میں اس نکاح کی معقول وجوہات موجود ہیں۔ نمبر 2 یہ کہا کہ جو شخص ذیلی دفعہ 1 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی نابالغ کا نکاح عمل میں لائے گا وہ قید سادہ کا مستوجب ہوگا جو 6 ماہ تک ہو سکتی ہے، البتہ یہ خلاف ورزی نکاح کی صحت میں مانع نہیں ہوگی۔ دفعہ نمبر 13 کے بارے میں کہا گیا کہ اسے حذف کر دیا جائے اور اس کی جگہ مندرجہ ذیل دفعہ کا اضافہ کیا جائے۔ جو درخواست سول جج کو دفعہ 6 یا دفعہ 12 کے تحت دی گئی ہو، اس کا فیصلہ درخواست کی وصولی کے 30 دن کے اندر اندر ہونا ضروری ہوگا، بصورت دیگر اس تاخیر کو درخواست کی منظوری تصور کیا جائے گا۔ وزارت قانون کے ذریعے یہ سفارشات آگے پہنچنی تھیں۔ وزارت قانون کے پاس جب یہ سفارشات پہنچی تو انہوں نے اپنی رائے دے دی، اور اپنی رائے جو ہے وہ وزارت مذہبی امور کے ذریعے کونسل کو کنوے کی گئی۔ انہوں نے کہا مسلم آئلی قوانین یہ جو 1961 والے ہیں، یہ جو آرڈیننس ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے، مسلمانوں پر ایک سیاہ دھبا ہے، اسلام کے چہرے پر یہ ایک الزام ہے، اور اسلامی ملک کے چہرے پر بھی یہ ایک دھبا ہے، اس کو باقی نہیں رہنا چاہیے اور اس کو یکسر منسوخ کر دینا چاہیے۔ کونسل کے پاس یہ اطلاع آ گئی۔ کونسل کے پاس جب آئی تو اس نے تو ترامیم تجویز کی تھیں، مگر جب یہ اس کے پاس اطلاع آ گئی وزارت قانون کی، اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ وزارت قانون جنرل ضیاء الحق صاحب کے وقت کی وزارت قانون تھی، تو کونسل نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی۔ کونسل نے کہا کونسل کو اس اقدام پر کوئی اعتراض نہیں، تاہم کونسل کے 3 ارکان بشمول خاتون رکن اس قانون کو مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز سے متفق نہیں ہیں، اور وہ کونسل کی تجویز کردہ ترامیم کے حق میں ہیں۔ اس کے علاوہ کونسل نے ایک سفارش پیش کی۔ یہ جو مسلم پرسنل لا آرڈیننس تھا، اس کو جہاں پہ تعریفات کے سیکشن میں جو اس کے تحت دی گئی تھی فیڈرل شریعت کوڈ کے تحت، ان تعریفات میں جہاں لا کی تعریف کی گئی تھی وہاں پہ مسلم پرسنل لا آرڈیننس کو نکال دیا گیا تھا کہ فیڈرل شریعت کوڈ اس کے اوپر کوئی رائے کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل نے ستمبر 1981 میں دستور پاکستان کے آرٹیکل 203 بے میں یہ ترمیم کی سفارش کی اور کہا کہ قانون کی تعریف کے اندر مسلم پرسنل لا کو بھی وفاقی شرعی عدالت کے دائرہ اختیار میں شامل کیا جائے۔ جب یہ سفارش پہنچی تو صدر صاحب نے جناب اپنی کابینہ کے سامنے رکھا، اور ایک سمری جو ہے وہ بھی کونسل نے اس کے لیے صدر صاحب کو بھیجی تھی۔ 15 مارچ 1982 کو کابینہ کا اجلاس ہوا تو کابینہ نے اس کو منظور نہیں کیا اور معاملہ اسی جگہ کے اوپر رہ گیا۔ اس سے اگلا مرحلہ تھا 2014 میں ان مسلم آئلی قوانین پر نئے سرے سے غور ہوا، اور اکثر سفارشات جو ہے وہ پہلے والی قائم رکھی گئیں، کوئی نئی سفارش جو ہے وہ اس سلسلے میں نہیں دی گئی۔ البتہ 2014 ہی میں ایک کام جو ہے وہ ہوا کہ بڑھاپے میں والدین کے تحفظ کی ایک دفعہ جو ہے اس کا اس کے اندر اضافہ کیا گیا، جو کہ دفعہ 9A کے تحت آتی ہے۔ اس میں بھی چونکہ اس مرحلے پر بھی 2014 میں بھی کونسل نے مکمل طور پر اس پر غور کیا تھا، تو اس میں تھوڑی بہت جو تبدیلیاں ہیں وہ کونسل کی متعلقہ سفارشات میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ جو نئی دفعہ اس میں مقرر ہوئی تھی اس میں کہہ دیا گیا کہ ایسے والدین جو اپنی ذرائع آمدن سے اپنا نفقہ حاصل نہیں کر سکتے وہ اس بات کے مستحق ہوں گے کہ اپنا نفقہ اپنے نابالغ بچوں کے علاوہ دیگر بچوں سے طلب کر سکتے ہیں۔ آرڈیننس 1961 کے علاوہ کونسل نے جن قوانین پر سفارشات مرتب کی ہیں ان کی تفصیل تو ہم نہیں دے رہے، لیکن ان کا نام یہاں ذکر کر دیتے ہیں۔ قانون تنسیخ ازدواج مسلمانان 1939، مغربی پاکستان آئلی عدالتوں کے قانون مجریہ 1964، وقف جائیداد انتظام آرڈیننس 1961، مغربی پاکستان مسلم پرسنل لا شریعت
اطلاق ایکٹ 1962، مغربی پاکستان مسلم شخصی قانون شرعی اپلیکیشن ترمیمی بل 1967، بلوغ ایکٹ 1875، گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890، قانون تنسیخ نکاح مسلمانوں 1939 جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، اور مسلم عالی قوانین آرڈیننس تو ہم نے یہاں بتا ہی دیا۔ اس کے علاوہ فیملی کورٹس ایکٹ 1964، جہیز تحائف دلہن اس پر پابندی کا ایکٹ جو 1976 کا تھا، قانون پابندی نکاح صغار 1929 والا 13 فروری 1983 کو اس پر غور کیا۔ گورنمنٹ ملازمین کے غیر ملکی شہریوں کے ساتھ شادی پر پابندی کا قانون مجریہ 1963، خواتین کے مقام و مرتبہ پر پاکستان کمیشن کی رپورٹ 1989، ان کے اوپر کونسل نے اپنی سفارشات پیش کی ہیں جو کہ کسی اور وقت میں انشاءاللہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ چیزیں امید ہے کہ مسلم عالی قوانین کے اس ایکٹ کو بھی اور دیگر قوانین کو سمجھنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں گی۔ السلام علیکم۔